جو نارمل زندگی ہے وہ الحمدللہ ہمارے اس بہادر فورسز کی وجہ سے ہم اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو دہشت گرد جو ایک میلی آنکھ سے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کی اس وقت درگت جو ہے وہ ہماری فورسز بنا رہی ہے۔ تو آج الحمدللہ سب سے اہم بات یہ ہے، میں پہلے اس سے شروعات کروں گا کہ آج 27 فروری ہے۔ 27 فروری کو جس طریقے سے آپ نے دیکھا کل افغانستان میں جو افغانستان کی طالبان رجیم ہے، جس طریقے سے پچھلے کافی عرصے سے پاکستان میں ہماری مساجد پہ، ہماری امام بارگاہوں پر، ہماری فورسز پر، ہمارے کالجز پہ، ہماری بازاروں پر، ہمارے اسکولوں پر جس طریقے سے انہوں نے ماضی میں حملے کیے ہیں، ہماری فورسز پہ جس طرح انہوں نے ماضی میں حملے کیے ہیں۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، پاکستان ہمیشہ امن چاہتا ہے، اس نے امن کے ساتھ جواب دیا ہے تمام چیزوں کا، لیکن ان افغان باشندوں کو ہم نے برس تک پاکستان نے اپنے دل میں جگہ دی۔ افغان جو پناہ گزیر تھے ان کو اوور دا ڈیکیڈز ہم نے زمین دی، چھت دی، روزگار دیا کہ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں۔ یہ پاکستان ہمیشہ پرامن ملک رہا ہے، پاکستان نے ہمیشہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کیے ہیں، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے افغان طالبان رجیم نے احسان فراموشی کرتے ہوئے، موسن کشی کرتے ہوئے، ہمیشہ ان طالبان نے پاکستان میں دہشت گردی کی، چاہے ثانیہ APS ہو، چاہے ہماری ریسنٹلی اسلام آباد میں 2 ہفتے قبل ہی جمعے کے دن ہی، آج کا جمعے کا دن ہے، مسجد میں خود کا حملہ ہو، اس طریقے کے واقعات ہمیشہ ہوتے رہے ہیں۔ اور اس وقت جس طریقے سے بھارت کی پراکسی بن کر، بھارت کی بی ٹیم بن کر طالبان رجیم پاکستان پر افسوسناک طریقے سے، شرمناک طریقے سے حملے کر رہی ہے، تو پاکستان جس نے ہمیشہ صبر کا دامن رکھا، جو کہ ایک سنجیدہ ملک ہے، اس نے جس طریقے سے ہماری فورسز نے منہ توڑ جواب دیا ہے اس وقت اس افغان طالبان رجیم کا، اس میں ہماری پوری قوم، پاکستان کی کروڑوں عوام اپنی پاک فوج کو، اپنی ایئر فورس کو، اپنی نیوی کو، تمام فورسز کو سلام پیش کرتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی تمام اس فورس کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ جس طریقے سے آپ نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، اور آج پھر بھارت کی پراکسی لڑنے والے اس افغان طالبان رجیم کو جس طریقے سے جو ان کی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری بہادر افواج کے ساتھ ہیں۔ جو میں 27 فروری کی بات کر رہا تھا، آج 27 فروری کو ایک اور تاریخی کام ہوا تھا۔ آج 27 فروری ہے، 27 فروری 2019 کو ابھی نندن بھی پاکستان میں گھسنے کی کوشش کی تھی، اور آپ دیکھیں آج ہی کی وہ 27 فروری 2026 ہے کہ آج بھی ابھی نندن کا جو ملک ہے اس کو ایک اور شکست نصیب ہو رہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان نے بھارت کو ایک تاریخی اور عبرتناک شکست دی، بھارت میں یہ ہمت تو نہیں ہے کہ وہ کھل کر سامنے آ سکے، تو ان کی جو پراکسیز ہیں بھارت کی، وہ افغان طالبان رجیم کے طور پر یا کبھی BLA کے طور پر، وہ پاکستان میں اس طریقے کی دہشت گردی کے واقعات کرتے ہیں۔ تو آج اسی 27 فروری کو بھارت کو اور ان کی پراکسیز کو ایک اور دھول چاٹنی پڑی، ایک اور عبرتناک شکست ہوئی، کیونکہ پاکستان، ہم نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن کا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، پاکستانی قوم ہمیشہ پرامن قوم ہے، پاکستانی قوم ہمیشہ صبر کا اور امن کا دامن جو ہے
وہ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے، لیکن اور پاکستانی قوم ڈائلاگ پہ بات کرتی ہے. پاکستانی حکومتیں نے ہمیشہ ڈائلاگ پہ انہوں نے میسر کیا ہے. پاکستان ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کو حل کریں، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی پاکستان کی اس شرافت کو کمزوری سمجھے گا تو پاکستان کو منہ توڑ جواب دینا آتا ہے. اور حضرت علی کا قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. تو ان لوگوں کو، ان ہمسایوں پہ جس پہ پاکستان نے برسہ برس تک احسانات کیے اور اس کی ہمیں بہت طویل جو ہے اس کی پرائز پے کرنی پڑی. آج دن تک پاکستانی قوم جو پرائز پے کر رہی ہے وہ ہم نے جو اس وقت جو افغان پناہ گزینوں کو ہم نے اپنے پاس آباد کیا اس کی پرائز آج دن تک ہم لوگ ادا کر رہے ہیں. یہ کلیشن کاف کلچر پاکستان میں، یہ ہیروئن کلچر پاکستان میں، یہ سارا کراس بارڈر جو ہے وہ افغانستان سے آیا. لیکن کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک تھا، ہم نے ایک ہمدردی کے بنا پر، ایک اچھے مسلمان ہونے کی بنا پر ہم نے ان کی مدد کی. اور آج جو ہے وہاں کی ہی حکومت، وہ افغان طالبان رجیم جو ہے وہ اپنے ہی ملک پر جو ہے وہ افسوسناک اور شرمناک، مطلب اپنے پڑوسی پہ جس کے احسانات اس کے اوپر تھے، افسوسناک اور شرمناک واقعات کر رہے ہیں. تو اس کی ہم بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں. اور یہ آج کی محفل ہماری کسی اور ٹاپک پہ تھی، لیکن میں کیونکہ آج دن اتنا امپورٹنٹ ہے، جب ملک میں جنگ چل رہی ہو، یہاں پہ بیٹھ کے میں اگر سیاسی باتیں کر رہا ہوں، مجھ سے اگر آپ سوال پوچھ رہے ہو جی پی ٹی آئی کا اور ایم کیو ایم کے بارے میں، تو میں نے ان کو کہا اپنے دوستوں کو کہ آج میں اس طریقے کا کوئی جواب نہیں دوں گا. آج ہماری طرف سے پیغام یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں، پوری پاکستانی قوم ایک ہے. ہماری سیاسی جماعتیں الگ ہو سکتی ہیں، ہماری مذہبی جماعتیں ایک الگ ہو سکتی ہیں، ہماری سوچ الگ ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کے معاملے میں پوری قوم ایک ہے. تو میں نے کہا آج یہ کہا کہ جی آج مجھ سے میری ریکویسٹ ہوگی کوئی بھی سیاسی سوال نہ ہو، باقی آپ کے جو سوالات ہوں گے اس کے جواب کے لیے ہم موجود ہیں. لیکن آج ہمارا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے، ایک پیغام ہونا چاہیے کہ پوری پاکستانی قوم ہم ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ ان دہشت گردوں کے لیے اور ملک کے دشمنوں کے لیے یہ واضح پیغام ہے کہ پاکستان پہ کوئی بھی میلی آنکھ رکھے گا تو پاکستان اس کو عبرت ناک شکست نصیب کرائے گا انشاءاللہ. تو اب میں آ جاتا ہوں جی، جو آج کی جو خاص یہ محفل آج رکھی ہے انہوں نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، صحافیوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ایک اگر کبھی کو رول دکھا جائے گا تو یہ آپ کو یہ ملے گا کہ صحافیوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بہت کوششیں کی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ میڈیا فرینڈلی رہی ہے. حالانکہ اس کے سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ میڈیا ٹرائل کا اگر سب سے بڑا کوئی شکار رہا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے ہمیشہ میڈیا فرینڈلی رہی ہے، کبھی کسی کو وکٹمائز نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے کبھی کسی میڈیا ہاؤس کو بند نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے کبھی کسی میڈیا ہاؤس کے خلاف کوئی جو ہے وہ سازش نہیں کی. پیپلز پارٹی نے کبھی یا سندھ حکومت نے کبھی بھی جو ہے کسی بھی میڈیا ہاؤس کے خلاف جو ہے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، یا کسی صحافی کے خلاف کوئی جو ہے وہ نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ برداشت اور بڑا ماحول رکھا. حالانکہ ہمیں کافی جگہ پہ ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ ہمارے خلاف باقاعدہ کیمپینیں چل رہی ہوتی ہیں، تب بھی ہم نے جو اس کے بعد صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ جو ہے اور ایک پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ اس کو ہم نے کیا ہے. تو جو یہاں پہ ہمارے وعدے رہے ہیں حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کے دوستوں کے ساتھ، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی مہربانی ہے، ہمارے چیف منسٹر صاحب کی مہربانی ہے کہ ہم نے وہ تمام وعدے اور وہ تمام چیزیں ہم نے ہمیشہ وہ پوری کی ہیں. سندھ حکومت ہمیشہ اپنے صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہے. جہاں تک آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ ہیلتھ انشورنس کے کارڈ جو ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ دیے ہیں. وہ ہیلتھ کارڈ بھی آپ دیکھیں، حالانکہ میری تو اس میں بالکل پہلے وضاحت یہی ہوتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے ہاسپٹلس کا ایک بہت بڑا جال بچھایا ہے پورے سندھ میں، تو ہر انسان کے لیے، ہر وہ شخص کے لیے، چاہے وہ سندھ سے تعلق رکھتا ہے نہیں رکھتا، وہ پاکستان سے تعلق رکھتا ہے نہیں رکھتا، اس کے لیے علاج فری ہے. اور ساری وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز ہیں. اور اس کا میں ایک سب سے بڑا بینیفیشری آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوا ہے اسی شہر میں، وہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے 3 سال پہلے ہی مجھے جنوری کے مہینے میں سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا اسی حیدرآباد شہر میں. صبح کے 4 ساڑھے 4 بجے تھے. تو مجھے میرا جو اسٹاف ہے وہ بھاگ کر لے کے گیا NICVD جو کہ ایک سرکاری ہاسپٹل حیدرآباد میں، اور وہاں پہ مجھے 4 اسٹنٹ، 2 اسٹنٹ ادھر لگے تھے، پھر 2 ایک اور دوا لگے تھے. مطلب اس وقت مجھے 3 آرٹریز میری بلاک تھیں اور وہ سیویئر ہارٹ اٹیک تھا. تو مجھے یہاں کی ہاسپٹل نے ہی
لائن میں لگا کر، یہ نہیں کہ جی منسٹر ہے حیدرآباد کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہے کہ اس کو پہلے اس کو دینے، مجھے بولا جی ان کو ویٹ کروائیں، ایک اور پیشنٹ کو پہلے لے کے جانا ہے جس کا نمبر ہے. تو الحمدللہ اس میرٹ کے ساتھ علاج جو ہے وہ ہر جگہ چل رہا ہے، اور ہر جگہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام ہاسپٹلز میں یہ فری آف کاسٹ علاج رکھا ہے سب کے لیے. اور مجھے پتہ ہے کہ کافی ہمارے جرنلسٹ جو ہیں ان کی فیملیز بھی جو ہے وہ مستفید ہو چکی ہیں ان ہاسپٹل سے. کراچی میں پاکستان کی سب سے بہترین صحت کی سہولیات، جس کراچی کو ہمیشہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، پاکستان کی، پورے پاکستان کی سب سے بڑے میں بڑی صحت کی سہولیات کراچی میں فری آف کاسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے، اور آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ سہولیات ہیں. ابھی چند دن پہلے بھی ہم بلدیہ کراچی میں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ گئے ایک وزٹ پہ، تو وہاں پہ جو پیشنٹ تھے اس میں سے کوئی 2-4 پیشنٹ صرف کراچی کے تھے، باقی کوئی ہب سے آئے ہوئے تھے، کوئی بلوچستان کے علاقوں سے آئے ہوئے تھے، کوئی پنجاب سے آئے ہوئے تھے، سارے لوگ وہاں پہ آ کے اپنا علاج کروا رہے تھے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ فری میں علاج پورے پاکستان کے لوگوں کا ہو رہا ہے. گمبٹ بھی آپ نے دیکھا کہ جہاں میں پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے لیور اور لنگس کا ٹرانسپلانٹ فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. تو یہ ساری فیسلٹیز پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت پورے پاکستان کو دے رہی ہے، اور ہم یہاں پہ بھی دے رہے ہیں. اور ہمارا جو ہے جو کہ جہاں پہ میں نے صحت کارڈ کی بات کی کہ کیونکہ صحافی دوست ہمارے جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمیشہ دل کے قریب رہے ہیں، سینسٹیو ہمیشہ رہے ہیں وہ، تو ان کے لیے صحت کارڈ دی. تو میں نے کہا کہ جی صحت کارڈ تو سب کے لیے پورے ہر شہری کو ویسے فری ہے، لیکن آپ کے لیے ہم نے یہ صحت کارڈ آپ کو دیے، اور آپ نے جب بھی اس چیز کی ڈیمانڈ کی تو ہم نے اس کو پورا کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. آپ دور دراز علاقوں سے یہ آج آپ نے جو کارڈ بانٹے ہیں وہ صرف حیدرآباد کے لوگوں کو نہیں بانٹے، آپ نے دیہی علاقے جو ہیں جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں کے لیے، وہاں کے لوگوں کو بھی آپ نے صحت کارڈ دیے. تو یہ آپ نے بھی وہی پرائورٹی رکھی. اگر پریس کلب کو کوئی گرانٹ ملی، اگر پریس کلب کو کوئی سہولت ملی، تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے انسان کی جان. تو اس کے لیے آپ نے صحت کو آپ نے پرائورٹی دی. تو سندھ حکومت نے بھی پرائورٹی کس کو دی ہوئی ہے؟ صحت کو دی ہوئی ہے. ہمیں لوگ بولتے ہیں جی کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے جی، اگر کسی اور جگہ سے کمپیئر کرتے ہیں ہمیں جی فوارے لگانے بھی ہم لگا سکتے ہیں، خوبصورتی بھی کر سکتے ہیں، وہ کریں گے، وہ خوبصورتی کریں گے، ہم بیوٹیفیکیشن بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہماری پرائورٹی ہوگی وہ موٹر وے سے بھی پہلے ہماری اگر پرائورٹی ہوگی تو انسان کی قیمتی جان کی ہوگی. کہ جان ہے تو جہان ہے. اگر کسی کی صحت کے لوگوں کو موذی بیماریاں جو ہے جس طریقے سے بڑھ چکی ہیں لوگوں کے خوراک کی وجہ سے، لائف اسٹائل کی وجہ سے، تو آپ کو سب سے پہلے انسان کو دینی ہے صحت کی سہولیات. اگر آپ خدا نہ خواستہ یہ سہولیات صحت کی نہ ہوتی، جو کہ باقی صوبوں میں اس طرح کی نہیں ہے، اگر کسی کو سیویئر ہارٹ اٹیک ہو جائے، کسی کو خدا نہ خواستہ لنگس کا، لیور کا کوئی ٹرانسپلانٹ کرانا پڑ جائے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا اس وقت عام شہری کے پاس 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ ہو گئے، 1 کروڑ روپے ہوگا کہ وہ اپنا فری میں علاج کرا سکے؟ نہیں ہے عام شہری کے پاس. آپ کے غربت کی لکیر کے نیچے جتنے لوگوں کے پاس وہ سہولیت نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اسی لیے جو پرائورٹی رکھی سندھ حکومت نے وہ صحت کی شعبے کی رکھی. اور میں خوش ہوں کہ ہمارے پریس کلب کے دوستوں نے بھی جو پرائورٹی رکھی وہ صحت کے شعبے کی رکھی. تو یہ مزید بھی گرانٹس ملتی رہیں گی، یہ مزید بھی چلتے رہیں گے. یہاں پہ حیدرآباد میں صحافیوں کے لیے جو ہے وہ ایک سوسائٹی کا جو کام ہے، وہ بالکل اس وقت پائپ لائن میں ڈپٹی کمشنر حیدرآباد بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے بھی لاسٹ ٹائم ہماری ان سے بات ہوئی تھی، اور وہ اس پہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنے صحافیوں کو، کراچی میں بھی صحافیوں کو پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جو ہے ان کو پلاٹس وغیرہ دیے ہیں، اور یہاں پہ بھی صحافیوں کو جو ہے وہ پلاٹس کے لیے ان کی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے کام چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اور بھی ابھی کچھ پائپ لائن میں بھی پروجیکٹس ہیں، اس کو بھی ہم ہمیشہ ٹاپ پرائورٹی پہ رکھیں گے. میری صرف یہ گزارش ہوگی کہ یہ یقین رکھیں کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے کسی صحافی کو پریشانی نہیں ہوگی. میں اتنا بھی عرض کر لوں کہ ہمارے کچھ کبھی بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، کسی صحافی کو گولی لگ جاتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، تو ہماری حکومت سندھ اس وقت یہ بھی نہیں کوشش کر رہی ہوتی کہ جی کہ اس کے پاس